آج 5 ربیع الثانی پہلے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، پھر شام ہونے کا انتظار کرو۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ربیع الثانی پیر کے دن کا ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ربیع الثانی اسلامی سال کا چوتھا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ربیع الثانی کے پہلے 4 دن گزر چکے۔ ان 4 دنوں میں بھی اگر آپ ابھی تک رب کریم کو راضی نہ کر سکے، پہلی جمعرات اور جمعے کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، اللہ سے اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات، نامکمل مرادیں پوری نہ کروا سکے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو آج 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض دار پریشان کرتے ہیں، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرضہ اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی۔ اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ چاہے آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی لا علاج بیماری ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے آج صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے تو ویڈیو دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے آرام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہوں دکان پر پڑھ لو، سکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کریں گے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس گھر کے تمام افراد جو مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کب کہاں سے آئے گا، تو ربیع الثانی کے مہینے کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا، جس نے یہ خاص وظیفہ پڑھا، رب کعبہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کل تک
تو یہ در در کا بھکاری فقیر تھا، قرض دار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ آج رب کریم نے حالات کو کیسے بدل دیا۔ بہت سے فقیر کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگ دستوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے گھروں سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ مہنگائی، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا سوچتا ہے، تو آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں وہ غیب سے ایسے ختم ہو جائیں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بے روزگاری، جس قرض نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھیں، آج یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی، آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے، یا ماں باپ پڑھ لیں، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے تھے وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ دوستو، یہ ہیں رب کے کمالات، یہ ہیں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت۔ جو بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے تانے سن لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ربیع الثانی کا مہینہ جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے بہت سے بہن بھائی اخراجات کی وجہ سے یا مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے، کچھ تو کروڑوں کے قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پر جیسا بھی قرض ہے، جس پریشانی کی وجہ سے بھی قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ربیع الثانی پہلے پیر کے دن، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ لیں۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں
تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے تو نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پیر کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج 5 ربیع الثانی پیر کے دن سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر هو اللہ الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد، رب کریم کو منانے کے بعد، آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر هو اللہ الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج جس خواہش کو، جس حاجت کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، وہ میرے رب کے ایک کون کی محتاج ہے۔ آپ هو اللہ الرحیم کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کر تو دیکھو۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ هو اللہ الرحیم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ هو اللہ الرحیم 1 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 2 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار هو اللہ الرحیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار هو اللہ الرحیم پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ 21 بار هو اللہ الرحیم پڑھ لیں
تو پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے 2 وظائف پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور یہ وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے وہ حاجات پیش کرنی ہیں کہ جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہیں۔ بس آپ نے کامل یقین، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار هو اللہ الرحیم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اللہ کو اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آج کا یہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔